السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ میں ابھی کچھ دنوں تک جو ہے ابھی قرآن کی تلاوت اپلوڈ نہیں کر سکوں گی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے تب تک کچھ اور چیزوں پہ ڈسکس کر لیتی ہوں۔ جیسے کہ کل جمعہ کا دن ہے، جمعے کے دن کو چھوٹی عید کہتے ہیں، تو ویسے تو اس چھوٹی عید کی کل بڑی تیاری ہوتی ہے۔ صبح سے سب کے گھروں میں شلوار قمیض وغیرہ، مطلب جو لوگ آفس جاتے ہیں تو وہ شلوار قمیض وغیرہ پہن کے جاتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے۔ اور پھر جو لوگ گھروں میں صفائی وغیرہ ہوتی ہے، کھانے مطلب جمعے سے پہلے بننا چاہیے، ویسے تو روز لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جمعے کے دن جمعے سے پہلے کھانا بننا چاہیے۔ تو اور پھر نہانا دھونا ہوتا ہے، سب مطلب غسل کرتے ہیں اس کل کے دن سارے ہی لوگ تقریباً، اور جو ہے جو ریگولر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی کل کے دن کوشش کرتے ہیں کہ کچھ پڑھیں نہ پڑھیں جمعے کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ تو کل کے دن ان سب کاموں کے ساتھ ایک کام بھی کیا جاتا ہے، کل کے دن سورہ کہف پڑھا جاتا ہے۔ کل کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورہ کہف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں، اور مطلب کہ اس کو پڑھنے سے مطلب ایک یہ ہے کہ اس کا کہ ایک جمعے سے لے کر کے دوسرے جمعے تک آپ کی مطلب ہر بلا آفت سے آپ بچتے ہیں، آپ اپنے گھر میں دم کر دیں تو گھر محفوظ رہتا ہے۔ ویسے تو روز مطلب پڑھنی چاہیے، لیکن جمعے کے دن پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جیسے کہ سورت کو پڑھنے سے قرض کی ادائیگی آپ کی مطلب کہ میں آسان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، غربت سے آپ کو نجات ملتا ہے، ظالم کے ظلم سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ حمل میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، حفاظت حمل کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک بزرگ کا قول بھی ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اپنی قرض کی ادائیگی کے لیے یعنی پورے خلوص سے دل کے ساتھ جو اپنا قرض اتار نہیں پا رہا ہے، بہت پریشان ہے، تو وہ جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر پورے خلوص سے دل کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کرے اور اس کے بعد سجدے میں جا کر کے اللہ سے دعا مانگے، تو انشاءاللہ اس کی قرض کی ادائیگی بہت جلد ہو جائے گی۔ اور جب تک اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو وہ اس عمل کو ہر جمعے تک کرتا رہے۔ بس یہ ہے کہ ہر کام مطلب اس صورت کے نا بہت سارے فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں، صورت کے بے پناہ فائدے ہیں، یعنی جس ارادے کے پیش نظر اس صورت کو پڑھا جائے گا نا تو انشاءاللہ اللہ پاک پورا کریں گے۔ بس یہ ہے نا کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے نا تو اللہ پاک، اور نیت مطلب اچھی نیت سے جب آپ کسی کام کرنے کا سوچتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانی کرتے ہیں، آپ کا کام بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو اسے اب ہم سورہ کہف کو حدیث کی روشنی میں بھی ذرا پتہ کر لیتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں اس کے جو ہے نا فضائل ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا قیامت کے دن آسمان سے زمین تک اس کے لیے نور ہی ہوگا، اور دونوں جمعے کے درمیان اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ مطلب کہ ایک جمعے کے دن اس سورت کو پڑھنے سے اگلے جمعے تک آپ کے جتنے بھی آپ نے جو گناہ کیے ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن آسمان سے زمین تک جو ہے نا آپ کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ اسی طرح سے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کو اور بھی مطلب کہ اور کیا فضیلت ہیں اسے بھی جان لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے دونوں جمعے کے درمیان روشنی سے منور کر دیے جائیں گے۔ صحیح ہے۔ تو مطلب کہ دیکھیں سورہ کہف، مجھے پتہ ہے کہ سورہ کہف بہت بڑی صورت ہے، بہت سے لوگ جو بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، آرام سے پڑھتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس صورت کو پڑھنا نا۔
تو سورہ کہف کو ویسے تو آپ پورا پڑھیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن احادیث میں اس کی 10 آیتوں کو پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، پورا نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو آپ اسے تھوڑا پڑھ لیں. جیسے کہ ہم نماز کی جو تسبیح ہوتی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہم نماز مطلب کہ حدیث میں مطلب اسے بتایا گیا ہے کہ ہم اسے 33 اور مطلب اللہ اکبر کو 34 بار پڑھیں، لیکن چند احادیثوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم اسے 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. تو مطلب کہ اگر آپ 34 بار نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آپ 10 بار بھی اسے پڑھ سکتے ہیں. تو یہی مطلب سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ مطلب آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کچھ تو پڑھیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ سورہ کہف پورا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ سورہ کہف کی 10 آیات پڑھ لیں، شروع کی 10 آیات، آخری کی 10 آیات پڑھ لیں، اور اسے اگر آپ یاد کر لیں تو بس کیا ہی بات. اگر آپ اسے روز کے اس میں معمول میں بنا لیں گے، اسے روز پڑھیں گے تو یہ آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائے گی. اور جمعے کے جمعے بھی پڑھیں گے نا تو وہ روانی تو ہو ہی جائے گی کہ آپ جلدی پڑھ لیں گے. جب آپ 10 آیت شروع کی، 10 آیت آخری کی پڑھیں گے تو اس طرح سے آپ مطلب پوری مطلب آپ کا خود ہی دل چاہے گا یار چلو ایک دن پورا پڑھنے کی کوشش کر لیتے ہیں، تو ایک دن آئے گا کہ آپ پوری سورت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ کہف کی مطلب سورہ کہف کی آخری 5 آیت کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ کو رات کے کسی پہر اٹھنا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، بہت سے لوگوں کی آنکھ نہیں کھلتی، تو اگر آپ یہ سورہ کہف کی آخری کی 5 آیت پڑھ کے سوئیں نا، انشاءاللہ اللہ آپ کو جس پہر بھی اٹھنا ہے رات کے، اللہ پاک آپ کو اٹھائیں گے. تو جیسا کہ سورہ کہف جو ہے قرآن کریم کی ایک اہم ترین صورتوں میں سے ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اس کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک یعنی مطلب اس کے لیے خاص نور ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کے لیے خاص روشنی دیں گے. کتنی ساری فضیلت ہے، حمل کے لیے فضیلت ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے، اور ہم نے کیا پڑھا ابھی کہ مطلب کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کے گھر کی حفاظت ہوگی. مطلب کتنے فائدے ہیں سورہ کہف کو پڑھنے سے. تو اب آپ سوچ لیں کہ اب آپ کو مطلب کل میں نے آج ہی آپ کو بتایا اور یہ کل ہی جمعہ ہے، تو بس کل سے آپ ارادہ کر لیں کہ آپ کو سورہ کہف پڑھنی ہے. اور ایک چیز کہ مطلب کہ جو اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری کی 10 آیات کو میں نے بتایا نا یاد کر لے تو بس کیا ہی باتیں. تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ فتنہ دجال سے بھی بچے گا. یاد نہ کرے تو پڑھ لے، پڑھے گا تو یاد ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. تو امید ہے کہ آپ کو آج جو میں نے سورہ کہف کے بارے میں تھوڑا سا جو بھی کچھ بتایا ہو حدیث کی روشنی میں اور اس کے علاوہ، تو آپ کو سمجھ میں آیا ہو. اور ہمارے ساتھ اب ہم ایک ساتھ مل کر عہد کریں گے کہ اب ہم کل سے سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، روزانہ نہیں تو جمعے کے جمعے ہی صحیح. ٹھیک ہے، تو اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.